السلام علیکم۔ ایون گروپ پارٹیسپینٹ، یہ ایون کا کریش کورس میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، یعنی ایک ہی ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ ایون کورس جو ہے یہ کمپلیٹ پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے جو ہے میں B1 کا بھی کمپلیٹ کورس پڑھا چکا ہوں، B1 کا کریش کورس جو ہے میں پڑھا چکا ہوں، لیکن اس میں تقریباً 5 ویڈیوز کی بن گئے، تقریباً 4 گھنٹوں میں وہ کور کر چکا ہوں۔ لیکن ایون کا سلیبس چونکہ سمپل ہے، یہ اتنا لمبا نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کو ایک ہی گھنٹے کے اندر اس کو میں کمپلیٹ کروں گا۔ اس کے علاوہ یہ کریش کورس ہے۔ کریش کورس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ریویو ہے کورس کا، سلیبس کا۔ تو کمپلیٹ کورس اگر آپ دیکھتے تو آپ عمران کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، وہ آپ کو اپلیکیشن کا ایکسیس دے گا، تو وہاں پر جو ہے پھر آپ کمپلیٹ کورس جو ہے وہی پہ ایکسیس آپ کو ملے گی۔ یہ بھی میں کمپلیٹ کورس پڑھاؤں گا انشاءاللہ، لیکن آپ دیکھیں اپنے آپ کو، آپ اس کے بعد نا اپنے آپ کو آپ خود ہی جج کر لیں کہ آپ اس کورس سے آپ ایگزام پاس کر سکتے کہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مقصد صرف، اس کورس کو شارٹ کرنے کا مقصد صرف یہ کہ ایک ہی ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ کورس دے دوں نا، تو اگر آپ کمپریہنڈ کر پا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں جو ہے اس کے بعد آپ کورس جو ہے وہ پیپر پاس کر سکتا ہوں، تو پھر تو یہی ٹھیک ہے۔ اور آپ کے لیے ہم اپلیکیشن میں جو ہے نا MCQs دیں گے، پھر آپ اپنے آپ کو خود ہی چیک کریں کہ آپ کتنی جو ہے اس سے آپ کو کتنی نالج ملی۔ یہ ایک دیباچہ میں نے لکھا ہے آپ کے لیے، آپ اس کو پڑھیں۔ اس کی کرکس تو یہی ہے کہ انسان جو ہے نا یہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، یہ ایک ہی حالت میں نہیں رہنا چاہتا۔ اور مسلمان کی تعریف بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہی ہے نا جس کا آج کا دن جو ہے نا گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو، یعنی اس نے پروگرس کی ہو، ترقی کی ہو، آگے جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہے ہو۔ اور اگر آپ سیرت پر غور کریں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت ہوئی نا، تو ادھر 20 میل مربع میل کی جو رقبہ تھی ان کے کنٹرول میں تھی، لیکن پھر فتح مکہ کے ٹائم نا 20 لاکھ مربع میل ہو گئی، یعنی 8 سالوں میں 20 میل مربع زمین سے 20 لاکھ پہ وہ چلے گئے، اور پھر عمر فاروق کے دور میں وہ 22 لاکھ تک پہنچ گئے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے نا کہ مسلمان وہی ہوتا ہے جو پروگرس کرتا ہے، جو ترقی کرتا ہے، جو ایک ہی مقام پہ نہیں رکا ہوتا۔ اور آپ دیکھیں آج کل جو لوگ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، تو ان کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے کہ وہ ترقی کر رہے ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا آپ کے فون میں کتنے نیو ورژن آتے ہیں آپ کے فون کے۔ اگر آپ آئی فون کے وہ پرانا ورژن دیکھیں تو کون یوز کرے گا؟ یا نوکیا کے فون کو دیکھو، یا نوکیا کی کمپنی کیوں برباد ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے خود کو اڈاپٹ نہیں کیا، ہو چینج نہیں کیا، خود کو ترقی نہیں کی اس نے۔ تو جو ترقی نہیں کرے گا وہ ختم ہو جائے گا، اور جو ترقی کرے گا، جو آگے جائے گا نا، جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ تو جو آگے جانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہی جو ہے اس دنیا میں سروائیو کر پاتے ہیں۔ وہ جو ایولیوشن سائیکالوجی ہے نا، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ پروگرس کرتے ہیں، جو لوگ انوویٹ کرتے ہیں، جو لوگ کمپیٹ کرتے ہیں، جو لوگ اس دنیا میں محنت کرتے ہیں، وہی آگے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ زندگی جہد مسلسل ہے، تماشا نہیں اقبال، یہاں جیتے ہیں وہ جو لڑتے ہیں طوفانوں کی طرح۔ تو آپ نے طوفانوں کی طرح لڑنا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے خود کو اپڈیٹ کرنا ہے، اپنا نیو ورژن دنیا کو دینا ہے۔ جس طرح آئی فون ہر سال نا نیا ورژن دیتی، جس طرح کمپنی ہر سال نئی گاڑی دیتی، تو اسی طرح آپ کی اپنی جو ہے نیا ورژن آپ کا آنا چاہیے اس دنیا کے لیے۔ تو ڈپارٹمنٹ پروفیشنلی اور ڈپارٹمنٹ میں ترقی کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی قوانین پڑھیں، آپ اپنی لاس پڑھیں، آپ اپنی اسکل سیکھیں، انویسٹیگیشن سیکھیں، ٹیکنیکل چیزیں سیکھیں، تاکہ آپ کا نیا ورژن جو ہے وہ سامنے آ سکے اور آپ بہترین سروسز جو ہے ایز اے پولیس آفیسر دے سکیں۔ چلے شروع کرتے ہیں یہاں پہ۔ اس لیکچر میں آپ کو ایک کمپلیٹ سلیبس آپ کا پڑھاؤں گا۔ اس میں پولیس، خیبر پختونخوا پولیس ایکٹ 2017 کے یہ تمام دفعات جو ہے یہ میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ اس کے علاوہ CRPC کے کمپلیٹ دفعات میں آپ کو پڑھاؤں گا، یہ جو آپ کے سلیبس میں ہیں۔ اس کے علاوہ PPC کے
کمپلیٹ تمام دفعات جو ہے میں یہاں پہ آپ کو پڑھاؤں گا. یہ تمام دفعات انشاءاللہ میں آپ کو ایک ہی لیکچر میں پڑھاؤں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس رول بھی جو ہے میں آپ کو, آپ کے رجسٹرات جو ہے, یہ ساری چیزیں میں آپ کو پڑھاؤں گا. یہ ویسے واٹس ایپ گروپس میں نے آڈیو میں پڑھائی بھی ہے, لیکن یہاں پر تھوڑا بہتر طریقے سے ہم اس کو پڑھا سکتے ہیں. آپ دیکھو گے بھی اپنی بک کو, اور ساتھ ہی آپ پڑھو گے بھی. اشتہار یہ آپریشن گائیڈ لائنس ہے, اوجیز ہے, تو یہ اوجیز آپ کے سلیبس میں شامل ہے. پچھلے ایگزام میں اس سے بہت زیادہ کویسچن اٹھائے گئے تھے, تو یہ اوجیز جو ہے یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو یہاں پہ پڑھاؤں گا. اور یہ عام پولیس ڈیوٹیاں ہیں, تو اس میں ویسے پڑھانے کی کچھ نہیں, یہ ریڈنگ ہے صرف. یہ آپ صرف ریڈ کرتے ہیں تو بھی آپ جو ہے اس پر سمجھ جاتے ہیں, لیکن اس کو بھی انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا. اور موسٹ امپورٹنٹ جو ہے نا وہ آپ کی ایسے رائٹنگ, کیونکہ ابھی ایسے رائٹنگ جو ہے نا وہ ابھی کمپلسری. تو ایسے رائٹنگ ویسے میں نے پڑھایا ہے, میں نے 20 ایسیز بھی لکھے ہیں آپ کے لیے اس کتاب سے, وہ بھی اس کتاب کے آخر میں دی گئی. اور ایسے رائٹنگ جو ہے وہ میں پڑھایا ہے آپ کی اپلیکیشن میں, وہ بھی موجود ہے. اچھا جی, سٹارٹ کرتے ہیں خیبر پختونخوا پولیس ایکٹ 2017 سے. ایک شارٹ انٹروڈکشن دوں خیبر پختونخوا پولیس ایکٹ 2017 کی. دیکھو پولیسنگ جو ہے نا سب کانٹیننٹ میں, بری صغیر میں جو آئی نا, تو یہ 1861 کا پہلا پولیس ایکٹ آیا تھا. یہاں پر برٹش کی حکومت تھی, تو یہ 1861 کا ایکٹ ہے. پھر 1934 میں نا آپ کا پولیس رول ہوئے. پھر 2002 میں نا آپ کا پولیس آرڈر آئے. اور ابھی جو 18ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے نا, تو پولیس جو ہے نا ابھی یہ پروونشنل سبجیکٹ, تو ہر صوبے نے اپنے لیے پولیس ایکٹ بنایا. جس طرح پنجاب نے بنایا, سندھ نے بنایا, بلوچستان نے بنایا, تو کے پی نے بھی بنایا. تو یہ ابھی آپ کا لیٹسٹ لا ہے. پولیس ابھی جو چلتی ہے نا تو اسی قانون کے تحت چلتی. اور یہ ٹوٹل 4 ایکٹس جو ہے, 4 قوانین جو ہے, ایک رول اور 3 ایکٹس جو ہے, یہ آرڈر اور ایکٹ جو ہے یہ آپ کے آئے ہیں پولیسنگ کے حوالے سے آج تک. تو یہ آپ کی اس کی جو ہے ٹوٹل بیک گراؤنڈ ہے. اور آج کل جو ہے نا سارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اسی کے اوپر چلتا ہے, کیونکہ یہ لیٹسٹ لا ہے. دفعہ 2 میں کیا ہے جی, تعریفات ہے. تعریفات کیا ہے جی, انتظامیہ سے تمام انتظامی امور, آپریشنل اور مالی سرگرمیاں مراد. کیپٹل سٹی پولیس افسر سے جو مراد ہے نا وہ CCPO صاحب ہے, جو آرٹیکل 21 کے تحت تعینات ہوتا ہے. اور یہ کیپٹل سٹی پولیس کا سربراہ ہوگا, یعنی پشاور. کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ سے مراد پشاور ہے. پشاور کے پی میں نا صرف ایک ہی سٹی ہے, اور وہ پشاور. وہ کیپٹل سٹی بھی ہے. کے پی میں اور سٹیز نہیں ہے, پنجاب میں بہت زیادہ ہے. پنجاب میں لاہور کیپٹل سٹی ہے, راولپنڈی, ملتان, فیصل آباد, یہ ساری سٹیز ہیں, تو وہاں پر CPO بیٹھتے. دست اندازی سے یہ مراد ہے نا کہ اگر کوئی پولیس افسر جو ہے وہ غفلت کرتا ہے, وہ کرپشن کرتا ہے, رشوت لیتا ہے, یا اور کسی کے ساتھ اپنی طاقت کا, اپنی اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے, تو کون پولیس افسر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے ہاتھ ڈالے گا. دست ہاتھ کو کہتے ہیں اندازی, ہاتھ ڈالنا. یعنی جس طرح کوئی شخص کرائم کرتا ہے نا تو آپ اس پر ہاتھ ڈالتے ہیں نا, تو آپ کے اوپر کون ہاتھ ڈالے گا. تو اس سے وہ نوٹس لینا مراد ہے دست اندازی سے, جو ایک افسر کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر آپ کا پولیس افسر اس طرح کوئی غیر قانونی کام کرے, اپنی اختیارات کا ناجائز استعمال کرے, تو آپ اس پر ہاتھ ڈالو, جس طرح آپ پبلک پر ہاتھ ڈالتے. کمیشن سے مراد پروونشنل پبلک سیفٹی کمیشن. ہدایت سے مراد ایسی آرڈر ہے نا جو کوئی پولیس افسر دیتا ہے, اختیار یافتہ پولیس افسر جو ہے وہ دیتا ہے, تحریری حکم. ضلع سے مراد وہی ضلع ہے جو ریونیو ریکارڈ میں. ضلعی پولیس افسر سے مراد جو ہے نا ایسا کوئی سربراہ ہے جو آرٹیکل 21 کے تحت متعین. ضلعی پولیس سربراہ میں جو ہے نا سب آتے ہیں, آپ کے DPO بھی آتے ہیں اور آپ کا CCP بھی آتے ہیں, دونوں ضلعی پولیس سربراہ. اچھا, تعیناتی اور تبادلے کی اشد ضرورت سے مراد ہی ہے نا کہ دیکھو جب ایک پولیس افسر کا تو اپنا ایک ٹینیور ہوتا ہے نا. سپوز ایک DPO کا 1 سال کا ٹینیور ہے, تو 2 صورتوں میں ان کو جو ہے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. نمبر 1, غیر متوقع صورتحال, یا تو اس نے کوئی کرپشن کیا ہو, یا پبلک نے اس کے خلاف جو ہے اس طرح کوئی کام ہوا ہو, یا اس کی کسی اور جگہ پہ جو ہے نا ضرورت ہو, یعنی وہ بہت کمپیٹنٹ پولیس افسر ہو اور اس کو کسی اور جگہ ضرورت, تو اس کو کہتے ہیں تبادلے کی اشد ضرورت. وقت سے پہلے جو ہے قبل از وقت اس کو ٹرانسفر کر.
ضلعی پولیس کا سربراہ سے مراد جو ہے نا، ضلعی پولیس یعنی ڈی پی او یا سی سی پی ہے، دونوں مراد ہے. اور ضلعی پولیس افسر سے مراد ڈی پی او ہے. سوری، یہاں پر سی سی پی نہیں شامل، یہاں صرف ڈی پی او ہے، ضلعی پولیس افسر. اور ضلعی پولیس سربراہ جو ہے نا، تو وہاں پر پھر سی سی پی او اور ڈی پی او دونوں آتے ہیں. ضلعی پولیس افسر میں صرف ڈی پی او اور ضلعی پولیس سربراہ میں دونوں آتے ہیں. یونٹ کا سربراہ سے مراد یہ ہے نا، یونٹ کتنی زیادہ یونٹ بنے نا، سی پیک اور ایلیٹ اور اسپیشل، وہی سارے. تو اس کا جو سربراہ ہوگا نا وہ ایس پی رینک کا ہوگا، ایس پی سے کم نہیں ہوگا. اور اس کے پاس نا ڈی ڈی او پاورز ہوں گی، یعنی آپریشنل اور ساری چیزیں وہ انڈیپینڈنٹ کام کرے. یا آپ کا ایس پی انویسٹیگیشن جو ہوتا ہے، آپ کے ڈائریکٹر پی ٹی ایس جتنے ہوتے ہیں تو سارے ایس پی رینک کے. جونیئر رینک سے مراد کانسٹیبل سے لے کر انسپیکٹر تک، اور سینئر رینک سے مراد ڈی ایس پی سے لے کر آئی جی تک شامل. اچھا، پولیس افسر سے مراد جو ہے نا، پولیس افسر سے مراد جو ہے نا کانسٹیبل سے لے کر آئی جی تک پولیس افسر. پولیس کانسٹیبل کی تعریف کیا ہے؟ پولیس افسر، اس کو آپ پولیس افسر ہی کہو گے. اور یہ پولیس ایکٹ 1861 میں بھی اس کی یہی تعریف ہے. پولیس رول 1934 میں بھی یہی تعریف ہے کانسٹیبل کی. اور پولیس آرڈر 2002 میں بھی یہی تعریف ہے. اور پولیس ایکٹ 2017 میں بھی یہی تعریف ہے. یعنی جتنے بھی قوانین ہیں نا، تو سب کو کانسٹیبل سے کیا مراد ہے؟ کانسٹیبل از پولیس آفیسر، ہی از آفیسر، کانسٹیبل از آفیسر. اچھا، پولیس یا عملہ پولیس میں پھر بھی سارے آتے ہیں. پھر آپ کے پاس جتنے منسٹیریل سٹاف ہے، کلرکس وغیرہ، سارے اس میں. اچھا جی، اسٹیشن ہاؤس سے آپ کا ایس ایچ او مراد ہے. سب ڈویژنل پولیس افسر سے آپ کا مراد جو ہے ڈی ایس پی یا اے ایس پی ہے، جو ایک سے زیادہ تھانوں کی سپرویژن کرو. گاڑی سے مراد کوئی ایسی گاڑی ہے جو مشین کے ذریعے چلتی. اور ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنسی سے تمام حوالہ جات مراد ہے نا، جو ڈسٹرکٹ پولیس کا سربراہ ہے. یعنی یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا پولیس رول تو بھی نافذ الوقت قانون ہے نا، وہ تو ختم نہیں ہوئے. تو اس میں جو سپرنٹینڈنٹ کے حوالہ جات ہیں نا، وہاں پر ایس پی ضلع کہتے ہیں نا، تو اس سے بھی ڈی پی او ہی مراد ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایس پی ضلع بھی ڈی پی او ہی اس سے مراد ہے. یا ضلعی پولیس افسر سے مراد وہی ہے جو ایس پی ضلع، پولیس رول نے اس کو ایس پی ضلع کہا ہے، تو یہ وہی ایک ہی نام. اچھا، آرٹیکل 3 میں نا پولیس کا عوام کے ساتھ رویہ اور طرز عمل، یعنی کیسے آپ ڈیلنگ کرو گے، کیسے کرو گے، ہاؤ. آرٹیکل 3 میں کیا ہے جی؟ رویہ اور طرز عمل. یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ ملتے ہیں نا، تو کیسے ملو گے، ہاؤ. ایڈورب جو ہوتا ہے، ایڈورب انگلش گرامر میں جو ہم پڑھتے ہیں، کیسے ملنا، کیسے. تو کیسے ملنا ہے؟ خوش اخلاقی کے ساتھ، سولائز طریقے کے ساتھ، ہم آہنگی کے ساتھ، یہ آپ ملو گے. اور آپ کرو گے کیا، واٹ. پولیس کے فرائض 3-4 میں فرق کیا ہے؟ 3 میں ہے کہ ملنا کیسے ہے، ہاؤ. 4 میں ہے کہ جب ملو گے نا تو کرو گے کیا، واٹ. یعنی کرو گے کیا، آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، جاب ڈسکرپشن آپ کی کیا ہے ایز اے پولیس آفیسر. تو یہ آپ کی جاب ڈسکرپشن، یہ آپ کی جاب ڈسکرپشن. اور اگر میں آپ کو اس کو کر لوں نا، اس ایک ہی کلاس کو میں پڑھاؤں نا، تو شہریوں کی زندگی، یعنی آپ لائف پروٹیکشن کرتے ہیں، جائیداد کی تحفظ کرتے ہیں، پراپرٹی، اور اس کی عزت کا تحفظ کرتے ہیں. اچھا، آپ کا جو پی پی سی ہے نا، وہ سارا انہی تین چار جو ہے نا، انہی 3-4 کی تحفظ کے لیے. کیسے؟ سٹیزن کی جو لائف کی جو تحفظ ہے نا، پی پی سی میں نا جو دفعات ہیں نا، پی پی سی کے جو دفعات ہیں نا، 299 سے 299 سے جو آگے دفعات ہیں نا، 299 سے جو آگے دفعات ہیں نا آپ کے پی پی سی میں، کہاں سے 299 سے جو 338 تک دفعات ہیں نا، پتہ ہے وہ کس چیز کے لیے؟ وہ انسانی جسم پر اثر انداز ہونے والی جرائم ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا. اچھا، ابھی دوسری آپ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ جائیداد، پراپرٹی کی پروٹیکشن.
PPC میں جو دفعات ہیں نا 378 سے لے کر 400 تقریباً 500 تک، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ پراپرٹی کی حفاظت کے لیے، اور پھر جو عزت کی تحفظ کے لیے ہے نا وہ 500 سے آگے۔ تو یہ 3-4 ہی جو ہے کام ہے ہمارے، اور سارا قانون اسی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ 70-80% جو آپ کا PPC گھومتا ہے نا تو وہ ان 2 چیزوں کے ارد گرد گھومتا ہے، ان 2 چیزوں کے 70-80% جو جرائم ہیں وہ یہ پراپرٹی اور لائف، انسانی جسم، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کرائم اگینسٹ پراپرٹی اور کرائم اگینسٹ پرسن۔ یہ کرائم اگینسٹ پراپرٹی اور یہ کرائم اگینسٹ پرسن۔ تو آپ کے سارے جو جرائم ہیں اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ یہ میں نے نا آپ کو دریا کو کوزے میں بند کر دی، باقی سارے آپ کی ڈیوٹی ہے گلی کو۔ جو پولیس کی ڈیوٹی کو گنا نہیں جا سکتا، پولیس میاں بیوی کے بیچ میں بھی پولیس کا کام، تو پولیس کی ڈیوٹی جو ہے وہ لکھی نہیں جا سکتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ سارے درخت اگر قلم بن جائے اور سارے سمندر اگر سیاہ بن جائے تو تب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ نہیں لکھی جا سکتی۔ تو ایسے ہی پولیس افسر کی ڈیوٹی بھی ہے کہ اس کو آپ لکھ نہیں سکتے کہ یہ پولیس افسر کی ڈیوٹی، آئے روز نئی ڈیوٹی آ جاتی۔ اچھا، ایمرجنسی ڈیوٹی جو ہے نا آرٹیکل 5 میں بتا، ایمرجنسی ڈیوٹی کیا ہے بھائی؟ آپ بچوں کو پولیو پلانا یہ تو آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے نا، لیکن گورنمنٹ نے کہا کہ نا کہ یہ ہم ایمرجنسی ڈیوٹی ہے، تو پھر آپ اس کو کرو گے، اور کب تک کرو گے؟ جب تک وہ نافذ العمل رہے اور آپ انہی افسران کے پابند رہو۔ ابھی اگر گورنمنٹ نے کہا نا کہ لاک ڈاؤن کرو تو پھر آپ دکانوں کو بند کرانا بھی آپ کی ڈیوٹی ہے۔ حالانکہ یہ تو نہیں ہے نا پولیس کی افسر کی کسی بھی جاب ڈسکرپشن میں تو یہ نہیں ہے کہ پولیس افسر جو ہے لوگوں کی دکانیں بند کرائے گا، لیکن گورنمنٹ نے کہا ایمرجنسی ہے تو پھر آپ کرو۔ اچھا، یہ سب سے امپورٹنٹ سیکشن جو آپ کے لیے ہے نا وہ یہ کہ ASI کی جو پوسٹ ہے نا وہ کس طرح فل کی جائے، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کی جو ویکنسیز ہیں نا وہ کس طرح فل کی، آرٹیکل 32 میں بتایا، یعنی ASI کی بھرتی کا طریقہ کار بتایا۔ یہ کیوں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ آج کل نا فاسٹ ٹریک کا ایگزام جو ہے ہر سال آتا ہے، ہر سال فاسٹ ٹریک کی ویکنسیز آتی ہیں، اور اتنی ویکنسیز آتی ہیں نا کہ واپس چلی جاتی ہیں۔ اس سے پچھلے بار جو ویکنسیز آئی تھی نا تو 584 ویکنسیز آئی تھی، لیکن ریٹن جو کوالیفائی کیا نا صرف 169 نے کوالیفائی کیا، اور الحمدللہ ان 169 میں نا 134 میرے اسٹوڈنٹ تھے جو میرے گروپ سے، جو میری اپلیکیشن سے انہوں نے پڑھا تھا، اور ان کو پھر میں نے انٹرویو کے لیے بھی جو ہے تیار کیا، اور یہ 134 نے خود کلیم کیا تھا کہ ہم نے آپ سے پڑھا ہے، میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ آپ کہاں سے پڑھیں، کیونکہ وہ پھر آئے انٹرویو کے لیے مجھ سے انہوں نے پڑھا۔ اچھا، آپ کیوں یہ ماسٹر کر لیں؟ کیونکہ یہ بائی لا ہے فاسٹ ٹریک کا سلیبس آپ کے لیے۔ پہلے جب ASI کی بھرتی ہوتی تھی نا PSI کی، تو 25% جو کوٹا تھا نا وہ ان سروس کو دیا جاتا تھا، اس میں ان سروس بھرتی ہوتے تھے، اور 75% جو تھا یہ پبلک سے آتے تھے۔ ابھی جو نا اس کو نا ایسے کیا گیا کہ ابھی 20% اس کو کیا گیا، یعنی اب پہلے 25 تھا، ابھی 20%، تو 20% نے اس کو فاسٹ ٹریک پہ دیا گیا، یہ اس سے الگ کیا گیا ہے اوپن والوں سے۔ تو یہ ابھی جو 20% PSIs ہے نا یہ فاسٹ ٹریک پر ہی آئیں گے، اور یہ بائی لا ہے، یہ ویکنسیز پڑی رہے گی 20%، آپ سے خالی ہوتی جاتی ہے تو پڑی رہتی ہے، لیکن کسی اور کو نہیں دی جا سکتی، اس پر کسی کو پروموٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے نا کہ آپ جو فاسٹ ٹریک کا سلیبس ہے اس کو آپ ماسٹر کر لیں ایک بار، کیونکہ اس بار آپ سے مس ہو گئے، آنے والے بار پھر آتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے تکلیف کب ہوگی؟ جب آپ کے ساتھ ایک آدمی بھرتی ہوا ہو نا اور وہ فاسٹ ٹریک کا ایگزام دیکھ کر PSI بن جائے اور آپ اس کو مس کر لیں، پھر آپ کو تکلیف ہو، کل وہ آپ کا SHO ہوگا، کل وہ آپ کا SDPO ہوگا۔ تو ایک بار تو آپ نے یہ کرنا ہے نا، یہ فاسٹ ٹریک یہ آپ کے لیے بار بار آئیں گی، یہ آپ کو تنگ کرے گی، تنگ اس لیے کرے گی کہ آپ حسرت کرو گے کہ یار میں نے نہیں کیا، اس بار اگر مس کیا تو نیکسٹ بار میں، تو یہ ہر سال آتی ہے۔ تو آپ کو نا اس کو ماسٹر کرنا ہے اس سلیبس کو، اور ایک بار ضرور آپ نے اس کا فائدہ لینا،
اور اس کا کمپلیٹ کورس جو ہے نا ویڈیو لیکچرز میں جو فاسٹ ٹریک کے 6 سبجیکٹس ہیں وہ میں نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے اور میرے اپلیکیشن میں وہ موجود ہے. ویڈیو بھی موجود ہے, بکس بھی موجود ہے, کمپلیٹ سلیبس میں نے ایک حرف جو ہے وہ سمجھا ہے. تو یہ آپ کے لیے ضروری. اچھا یہاں پر یہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کس طرح ہوگا. اگر 100 ASI کی سیٹ ہے نا, 100 ASI کی سیٹ ہے سپوز ڈپارٹمنٹ کے پاس نا 100 ASI کی سیٹ ہے, تو اس کو کس طرح فل کیا جائے گا, کس طرح اس کو فل کیا جائے گا. اس کو نا ایسے ہی فل کیا جائے کہ 20% جو ہے نا وہ فاسٹ ٹریک سے آئیں گے. وہ کہاں سے آئیں گے؟ فاسٹ ٹریک پہ ASIs ہوں گے, یہ جو فاسٹ ٹریک پہ آتے ہیں. تو یہ 20% تو وہی سے. باقی کتنے رہ گئے آپ کے؟ 80 پہ ASI کی پوسٹ رہ گئی. 80 میں سے نا 50 تو آئیں گے آپ کے رینکرز, جو انٹرمیڈیٹ جس نے کوالیفائی کیا ہو وہی آئیں گے. کتنا رہ گیا ہے جی؟ 30%. 30% میں سے نا 30% میں سے نا یہ 15% اوپن میرٹ سے آئیں گے اور 15% شہداء والے ہوں گے. 15% اوپن میرٹ سے آئیں گے اور 15% شہداء والے ہوں گے. اس طریقے سے جو ہے آپ کی ویکنسیز جو ہے فل کیجیے. اس طریقے سے جو آپ کی ویکنسیز فل کیجیے. اچھا یہ جو فارمولہ ہے نا یہ پرانا ہے. اس میں جو چینجز ہوئی نا وہ صرف اس میں ہوئی ہے. یہ اوپن والوں کا کوٹا کم کر کے نا شہداء والوں کا کوٹا بڑھایا ہے, کیونکہ بہت زیادہ شہداء تھے پولیس کی اور وہ پورے نہیں ہو رہے تھے. تو شہداء والوں کا کوٹا 25% اوپن میرٹ سے تھے اور 5% شہداء والے تھے, تو ان کو ایک کیے, ان کو 50-50 کیے. باقی یہ دو جو آپ کے تھے نا, یہ فاسٹ ٹریک والا اور یہ رینکرز کا, اس کو نہیں چھیڑا گیا. یہ ان دونوں کو نہیں چھیڑا گیا, یہ اپنی جگہ پہ رہے. لیکن یہ اوپن میرٹ والوں کو شہداء کو دیا گیا. تو یہ جو ہے آپ کی ASI کی سیٹ اس طرح فل کیجیے. اور آپ سے دوبارہ میں آپ کو کہوں گا نا کہ یہ ویکنسیز جو ہے نا یہ آپ کے لیے پڑے رہیں گے. یہ بار بار آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں, لوگ اس کو پاس نہیں کر پاتے. وجہ کیا ہے؟ پریپریشن نہیں. تو پریپریشن کی کام جو ہے نا وہ میں نے آسان کر دیا. اچھا پولیس ممبران پولیس کا حلف یا اقرار صالح. حلف یا اقرار صالح کیا ہے جی؟ آپ اقرار صالح یہ ہے نا کہ آپ کا جو ٹریننگ کے بعد آپ جو قسم پریڈ لیتے ہیں نا, تو یہ وہی بات ہے. تو آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ کیپٹل سٹی پولیس افسر یا صوبائی پولیس افسر کیا کرے گا, یا سٹی پولیس افسر, کیپٹل سٹی پولیس افسر یا صوبائی پولیس افسر یا تربیتی ادارے کا سربراہ, وہ حلف لے گا ان پولیس افسران سے. پولیس افسر کو نا سسپینڈ کیا جا سکتا ہے, آرٹیکل 40 کے تحت پولیس افسر کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن جب اس کو سسپینڈ کریں گے نا تو وہ پھر بھی ڈیوٹی پر رہیں گے, کنٹرول میں رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ گھر چلا جائے. وہ پولیس افسر پھر بھی رہیں گے, لیکن اس کے اختیارات صرف سسپینڈ رہیں گے. وہ پولیس افسر کے اختیارات کو استعمال نہیں کر پائے گا, باقی وہ رہے گا. اچھا 45 میں یہ ہے نا کہ گورنمنٹ کے اداروں کو نا پولیس کی مدد دینا. گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں نا, تو اگر وہ اس کو پولیس کی مدد چاہیے نا تو آپ پولیس جو ہے اس کو ہیلپ کرے گی. اور اگر پولیس کسی طریقے سے ہیلپ نہ کر پائے نا تو پھر وہ اپنی DPO کو بتائے گی اور DPO DC کو بتائے گا اور DC ضلع ناظم کو انفارم کریں گے. اچھا یہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے نا, یہ سول انتظامیہ جب کوئی آپریشن وغیرہ کرتے ہیں تجاوزات کے خلاف تو پولیس اس کے ساتھ ہوتی ہے. اگر پولیس نہیں ہوتی تو پھر مسئلے بن جاتے. اچھا آرٹیکل 77 میں نا تحقیقات اور سزائے. پولیس افسر کو سزا دی جا سکتی دیگر رائج قانون میں موجود کے باوجود جو ہے, یعنی آپ کی پولیس رول میں بھی تو سزائے ہیں نا 1975, اس کے باوجود آپ کو سزائے دی جا سکتی. آپ کو ریٹائر کیا جا سکتا ہے, ڈسمس کیا جا سکتا ہے, ریموو کیا جا سکتا ہے, جرمانہ کیا جا سکتا ہے, یا کوئی اور سزا جو ہے آپ کو دی جا سکتی.
اور یہ سزا آپ کو کون دے سکتا ہے؟ پولیس افسر بھی، آپ کا افسر بھی دے سکتا ہے، اور آپ کی جو پبلک سیفٹی کمیشن ہے نا، جو اتھارٹی، وہ بھی آپ کو یہ سزائیں دے سکتا ہے، یہ بھی یہ سزائیں دے سکتا ہے۔ اچھا جی، 78 میں کیا ہے جی؟ ضابطہ اخلاق، کوڈ آف کنڈکٹ۔ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے نا، یعنی یہ کون جاری کرے گا؟ یہ صوبائی پولیس افسر جاری کرے گا۔ پولیس کی پریکٹس منضبط کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ تلاشی کس طرح لیتے ہیں، ناکہ بندی کس طرح کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو اس کے بارے میں آپ کو آئی جی صاحب انسٹرکشن دے سکتے ہیں کہ آپ ایسے ہی کرو گے آج کے بعد، اور اگر آپ وہ نہیں کرو گے تو پھر آپ کو سزا دی جا سکتی ہے، دفعہ 77 کہتے ہیں۔ اچھا جی، پولیس افسر کو نا کسی بھی اور ڈیوٹی پر طلب کیا جا سکتا ہے، کسی بھی ہو، چاہے وہ سسپینڈ ہو، چاہے بیمار